بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو گیمبیا کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے جمہوریہ اٹلی کے وزیر اعظم کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج سے قطر اور سعودی عرب کے درمیان اشیاء کی درآمد و برآمد کے لیے دونوں ممالک کی سرحد کھول دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 177 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,48,314 ہو گئی ہے۔ افغانستان کے صوبے ہرات کے ایران کی سرحد کے قریبی علاقے میں کھڑے 300 سے زیادہ آئل ٹینکرز پھٹنے سے لگنے والی آگ میں کم از کم 60 افراد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو گیمبیا کے صدر ایڈما بیرو کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے گیمبیا کے صدر کے خصوصی ایلچی اور خارجہ امور، بین الاقوامی تعاون اور بین الملک گیمبیا کے شہریوں کے معاملات کے وزیر امادو ٹنگا نے ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کے نام اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ اٹلی کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے پر ماریو ڈراگی کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صاحب اسم امیر نے ان کی کامیابی اور قطر اور جمہوریہ اٹلی کے تعلقات میں مزید فروغ کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ماریو ڈراگی کے نام مبارکباد کے تار روانہ کیے ہیں۔ ماریو ڈراگی نے وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف کل اٹھایا تھا۔ ملک کے صدر سرگیو مٹریلا نے ان سے حلف لیا۔ ان کی کابینہ کے وزراء کی تعداد 23 ہے۔ واضح ہے کہ اٹلی یورپی یونین کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ بلغاریہ کے وزیر داخلہ ہریسٹو ٹرزلسکی کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ جمہوریہ بلغاریہ میں قطر کے سفیر راشد بن علی الخاطر نے بلغاریہ کے وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں مذکورہ تحریری پیغام پہنچایا۔ آج سے قطر اور سعودی عرب کے درمیان اشیاء کی درآمد و برآمد کے لیے دونوں ممالک کی سرحد کھول دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ایک ماہ قبل قطر اور سعودی عرب کے مابین سرکاری سطح پر سرحد کے کھولے جانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے کسٹمز کی جنرل اتھارٹی نے اشیاء کی درآمد و برآمد کے معاملے میں متعدد احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ قطر اور معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کے تحت برسلز میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں قطر کا مشن آفس اور فوجی نمائندگی کا دفتر قائم کیے جائیں گے۔ یورپی یونین میں قطر کے مشن کے نگران اور نیٹو کے نمائندے نے مذکورہ سمجھوتے پر دستخط کیے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 440 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 399 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 41 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے قطر واپس آئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 177 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,48,314 ہو گئی ہے۔
وزارت صحت نے کووڈ-19 سے متعلق اعتراض اپلیکیشن کے فنکشن میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اب اس ایپ میں ہوم کرنٹین اور کووڈ-19 ویکسین سے متعلق معلومات بھی شامل کر دی گئی ہیں، جن میں ہوم کرنٹین کی جگہ کی نشاندہی اور متعلقہ فرد کی ویکسینیشن کا سٹیٹس شامل ہیں۔ دریں اثنا کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ملک کے اندر جاری احتیاطی تدابیر اور اقدامات سے متعلق قطر کی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ متعلقہ اتھارٹیز کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سوشل ڈسٹینس یعنی سماجی فاصلہ رکھنے کی پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں اور ہوم کرنٹین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے علاوہ ٹیلی فون میں اعتراض ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے والے افراد کو حراست میں لینے کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیں گی۔ واضح رہے کہ اس کارروائی کا بنیادی مقصد ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے عمل کو بہتر بنانا اور حفاظتی اقدامات میں اضافہ کرنا ہے۔ دریں اثنا وزارت صحت نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال پر بحث کے لیے آج رات 9 بجے ایک پریس کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ ان حالیہ افواہوں کی روشنی میں وزارت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے سرکاری ذرائع استعمال کریں۔ لبنان کی حکومت نے آج ملک کے سب سے بڑے پبلک ہاسپٹل میں کووڈ-19 کی ویکسینیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک 93 سالہ لبنانی سیلیبریٹی کو سب سے پہلے ویکسین کا ٹیکہ لگایا گیا۔ یاد رہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران لبنان کے اندر وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اب تک لبنان کو فائزر بائیو ٹیک کی 28,500 ڈوزز حاصل ہو چکی ہیں، جبکہ رواں سال کے دوران میں لبنان کو 2.1 ملین ڈوزز ملنے کی توقع ہے۔ قطر میں ٹریولنگ سے متعلق حکومتی پالیسی میں توسیع اور ہر قسم کے استثناء کے بغیر قطر واپس لوٹنے کے فیصلے پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ان ملکوں سے جن کے نام گرین لسٹ میں شامل نہیں ہیں، قطر میں آمد کے موقع پر ہر کسی کے لیے ہوٹل کرنٹین کی پابندی لازمی ہوگی اور انہیں مقررہ مدت تک ہوٹل ہی میں قیام کرنا ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے یمن میں حوثی جنگجوؤں کا نام دہشت گرد تنظیم کی فہرست سے خارج کیے جانے کے امریکی حکومت کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ رواں ماہ فروری کی 16 تاریخ کو یمن کی حوثی تنظیم کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کا فیصلہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ تاہم امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اس تنظیم پر مزید پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں رواں سال کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 2.3 ملین بچوں کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہوگا۔ اس کے علاوہ 1.2 ملین کے قریب حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین بھی شدید غذائی قلت سے دوچار ہوں گی۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی یہ وارننگ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب یمن میں جنگ کی وجہ سے اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ملینز کی تعداد میں شہری قحط سالی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کابل سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق افغانستان کے صوبے ہرات کے ایران کے بارڈر کے قریبی علاقے میں کھڑے تیل ٹینکرز پھٹنے سے لگنے والی آگ میں کم از کم 60 افراد کے زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ تیل کے ٹینکرز میں آگ لگنے کے نتیجے میں بجلی کی سپلائی کا نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے، جبکہ لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو جانے کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ ابتدائی خبروں کے مطابق یہ آگ ایک گیس ٹینکر کے پھٹنے سے لگی، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ آگ بجھانے کے لیے ایران کے حکام کی جانب سے سرحد پر فائر بریگیڈ اور ایمبولینس گاڑیاں روانہ کی گئی تھیں۔ کابل حکومت کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں 300 سے زیادہ آئل ٹینکرز تباہ ہوئے ہیں۔ واشنگٹن سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق امریکی سینٹ میں ملک کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ یعنی مواخذے کی کوشش کے ناکام ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام تھا کہ دارالحکومت میں کیپٹل ہل پر گزشتہ ماہ جنوری کی 6 تاریخ کو ہونے والے حملے میں شریک لوگوں کو انہوں نے اکسایا تھا۔ 100 نشستوں پر مشتمل سینٹ میں مواخذے کے لیے ہونے والی رائے شماری میں سابق صدر کے حق میں 57 ووٹ اور مخالفت میں 43 ووٹ ڈالے گئے۔
ان کی امپیچمنٹ کے لیے 2/3 یعنی 67 ووٹ درکار تھے۔ الزامات سے بری کیے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں اپنے خلاف مواخذے کی کارروائی کو امریکہ کی ہسٹری کا سب سے بدترین سیاسی انتقام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو اب ایک عظیم تر ملک بنانے کی خوبصورت مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو گیمبیا کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے جمہوریہ اٹلی کے وزیر اعظم کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج سے قطر اور سعودی عرب کے درمیان اشیاء کی درآمد و برآمد کے لیے دونوں ممالک کی سرحد کھول دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 177 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,48,314 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان کے صوبے ہرات کے ایران کی سرحد کے قریبی علاقے میں کھڑے 300 سے زیادہ آئل ٹینکرز پھٹنے سے لگنے والی آگ میں کم از کم 60 افراد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔